نمازوں میں سستی کرنے پر سزا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں نمازوں میں سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 حشر کے دن۔ اب دنیا میں جو مصائب ہیں کہ اس کی عمر سے برکت کو چھین لیا جاتا ہے، وہ بے چینی کے اندر، بے قراری کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس کے چہرے سے جو صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کو کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعائیں آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی، اور نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، وہ بھوکا مرے گا، وہ پیاسا مرے گا، اگرچہ اسے تمام دنیا کے سمندروں کا پانی پلایا جائے، فرمایا کہ اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ مطلب یہ کہ وہ دنیا سے پیاسا، ذلیل اور رسوا ہو کر جائے گا۔ اور جب قبر میں جائے گا تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی، اسے قبر اتنا دبائے گی، اس کی جو پسلی آپس میں مل جائیں گی، اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکائی جائے گی، اور اس انگاروں پر بے نمازی کا رات دن گزرے گا، اور اس کی قبر میں ایک سانپ بہت بڑا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام چھجا گنجا ہوگا۔ اس کی جو آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے جو ناخن لوہے کے ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ بے نمازی کو کہے گا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے نمازوں کے ذیل کرنے پر انہیں سزا دی جائے۔ وہ سانپ جب ایک دفعہ کانٹے گا، اس کی جو تکلیف کا عالم ہے وہ 70 گز زمین کے اندر بندہ چلا جائے گا۔ اب فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک، اس طرح وہ عذاب دیتا رہے گا قیامت تک۔ جب ایک دفعہ بندے کو کاٹے گا، اس کے کٹنے پر انسان زمین کے اندر 70 گز چلا جائے گا۔ اب حشر کے دن اللہ تعالیٰ سختی سے اسے حساب لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ غضب فرمائے گا تو اس کے چہرے کا جو گوشت جڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا، اس کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے۔ کبھی بھی ہمیں نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کر لیا ہے، ہم نماز چھوڑنے کو گناہ میں نہیں سمجھتے۔ یہ بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، کبیرہ گناہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نے بدکاری کی، اور پھر بدکاری کی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو قتل کر دیا ہے، کیا معافی کی گنجائش ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے کلیم جلال میں آ گئے۔ ہم نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کہیں تیری وجہ سے عذاب نہ آ جائے۔ جب وہ عورت چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کا پیغام سنایا کہ ایک ایسی عورت کو آپ نے نا امید کر دیا ہے جو توبہ کرنے والی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ وہ بہت بڑی گنہگار ہے۔ فرمایا اس سے بڑا بھی گنہگار ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے۔ ہم نے فرمایا اس سے بڑا گنہگار کون ہے؟ فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، دیکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو بچہ پیدا اسے قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن فرمایا اس سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے، وہ نماز کو ترک کرنا ہے بلا عذر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو بلا عذر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ اس نے بے شک اس نے کفر کیا۔ نماز تو دین اسلام کا ستون ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو شخص ایمانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اور فرمایا کہ جس کی نماز نہ ہو فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ فرمایا کہ دین میں نماز ایسے جیسے بدن میں سر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو دین اسلام کا ستون ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، نماز پڑھنے پر انسان پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، محتاجی ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے
میرے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ جب پوچھا جائے نماز پڑھتے ہو تو نماز کی پابندی کریں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے۔